اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل سے افضل نیت ہے، عمل سے افضل نیت ہے۔ ایک آدمی نے نیت کیا، ایک دو نمازی نکلے مسجد سے، ایک نمازی آگے آگے، ایک نمازی پیچھے پیچھے، آگے والا نمازی پیسے والا ہے، مال والا ہے، وہ جا رہا ہے راستے میں لوگوں کو مال دیتا جا رہا ہے، غریبوں کو مال بانٹتا ہوا چلا جا رہا ہے، پیچھے غریب ہے، وہ بیچارہ دیکھ کر کے اور تڑپ رہا ہے، دل کے اندر خیال آ رہا ہے کاش میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی ایسے ہی اس کو لٹاتا، اگر میرے پاس بھی ہوتا میں بھی ایسے ہی فراق دلی کا مظاہرہ کرتا۔ تو سن لو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے کیفیات کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ علیم و خبیر سمیع و بصیر ہے۔ ارے وہی فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں یہ تو مال بانٹ رہا ہے لیکن اس کا دل اس پہ مچل رہا ہے، کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی اسی طریقے سے خیرات اور اسی طریقے سے مال کو لٹاتا۔ فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، اگر وہ مال لٹا کے ثواب حاصل کر رہا ہے تو اس کے دل کے کیفیات کو دیکھ کر میں وہی ثواب اس کو عطا کر رہا ہوں جو اس کے دل میں ابھر رہا ہے۔ جتنا وہ مال لٹا کے ثواب حاصل کر رہا ہے اتنا ہی اس کے دل کے اس نیت کی وجہ سے ثواب دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ نیت ہے، اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے نیت کو صاف کریں، اپنے نیت کو صاف کریں، اور نیت سب صاف کر لیتا ہے کوئی اور یہ دل میں اس کے بیٹھ جاتا ہے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سب سے بڑا تقوی یہی اور گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین پیٹنٹ ہتھیار یہی ہے، آدمی دل کے اندر صرف یہ بیٹھا لے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب وہ یہ بیٹھا لے گا تو وہ چوری نہیں کرے گا، جب وہ بیٹھا لے گا تو وہ یعنی کہ گناہ نہیں کرے گا، ہر گناہ کے دروازے پر تالا لگ جائے گا اور وہ انسان بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ اور جب پاک و صاف ہو جائے گا اس کے دل میں خشیت ربانی گھس جائے گی، یعنی کہ اللہ کا خوف بیٹھ جائے گا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہی ولایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ولایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں چاہیے ہم نیت کو اپنے صاف کریں اور دل کے اندر یہ خشیت ربانی بیٹھا لیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یقینی طور پر ہر گناہ سے ہم بچ جائیں گے، ہر برائی سے ہم بچ جائیں گے، اور گناہ اور برائی سے جب بچ جائیں گے ہم پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا بھی قبول ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ہر عطا قبول ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی محنت، یہ کتنی سی چھوٹی سی محنت ہے لیکن کتنا چھوٹا کوشش ہے، لیکن سن لو اس کے ثواب کا کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ انسان نیکیاں لیتے لیتے تو تھک سکتا ہے، پروردگار نیکیاں دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ میرے عزیز دوستو آج مجلس میں بیٹھ کر آپ نے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کیا کہا ہے، آپ کو پتا نہیں کہ اس کا ثواب کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ جانتے ہو سبحان اللہ کہتے ہو ایک مرتبہ تو اس کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ میرے عزیز دوستو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ و رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے عزیز دوستو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو، احد پہاڑ، یہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ جب بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ پہاڑ جو احد کا کتنا لمبا چوڑا ہے میرے عزیز دوستو، وہ اتنا اونچائی ہے اس کی، اتنی بلندی ہے اس کی اور اتنا پھیلا ہوا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یعنی کہ 3 مائل یعنی جگہ چھیکے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ کے برابر اس کو جو ہے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور مجلس میں بیٹھ کر اگر کسی نے 100 مرتبہ کہہ دیا تو اب 3 یعنی کہ 3.5 مائل کا ملٹیپلائی 100 سے کر لو، کتنا لمبا جگہ مل رہا ہے، کتنا ثوابوں کا ڈھیر آپ کے اوپر
लग रहा है, कितने सवाब आप हासिल कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों, ये थोड़ी सी मेहनत और इतना ढेरों सारों सवाब, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप तो सवाब लेते लेते थक सकते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब देते हुए नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ऐसी मजलिसों में हमें आना चाहिए, और आने के बाद जिस तरीके से अगर कपड़ा गंदा हो जाए तो उसको पानी से साफ किया जा सकता है, और इस मजलिस में आने के बाद अगर दिल गंदा हो गया है तो नाते मुस्तफा और तकरीर से साफ किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, ये साफ करने का बेहतरीन कंट्रोल पावर रखता है, यानी कि इस मजलिस में आने के बाद आपके दिल को साफ किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के सारे दिल की बुराइयों को दूर फरमाए। परवरदिगार आलम हम उन सबों को पाक और साफ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला नेकियों पर हमेशा गामजन फरमा दे, नेकियों को चाहने वाला बना दे, हर बुराई से बचने की तौफीक रफीक अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम गम मत करना, तुम सुस्ती मत करना, हम तुम्हें प्रोग्रेस दे देंगे, हम तुम्हें तरक्की दे देंगे, हम तुम्हें बुलंद मकाम पे बैठा देंगे, तुम जो चाहोगे अता कर दिया जाएगा। शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के मोमिन